ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. مبارک ہو آپ صاحب. مولانا صاحب سے عرض ہے، مولانا سفرت اللہ صاحب سے چند الفاظ ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک یا من منہ الابتداء والیہ الانتہاء ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء قال سبحانہ وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام. معزز سامعین اکرام، دوستوں اور بزرگوں اور عزیز طلباء اکرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے پہلے جتنی کتابیں اللہ رب العزت نازل فرمائی، جو سابقہ نبی تھے ان پہ کتابیں نازل ہوتی تھیں، جیسے نبی جاتے ان کے ساتھ ہی وہ کتاب ختم ہو جاتی، منسوخ ہو جاتی. نام باقی رہا، نہ تلاوت کا حکم باقی رہا اور نہ ان کے احکام باقی رہے. یہ کتاب اللہ کی وہ شان والی کتاب ہے. جب سے اللہ نے نازل فرمایا جب سے نازل ہوئی ہے اور جب تک اللہ اس کو رکھیں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، نہ اس کے احکام میں شک ہے، نہ اس کی عبادت میں شک ہے، اور جس پر یہ جو لے کر آیا، جس پہ نازل کیا گیا، کسی میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور فرمایا کہ جو آدمی اس قرآن پاک کو پڑھتا ہے، جو آدمی دیکھ کر پڑھتا ہے، فرمایا ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. جس آدمی نے اپنے بچے یا بچی کو قرآن کا حافظ بنایا اور اس نے الف لام سے لے کر والناس تک قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حافظ سے فرمائے گا، حافظ اپنے خاندان کے 10 ان آدمیوں کی اللہ اس کے ذریعے بخشش کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اور فرمایا جائے گا حافظ سے، حافظ قرآن پاک پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا. علماء نے لکھا ہے قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں. ایک ادنا حافظ جس کی ہمارے ہاں کوئی قدر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو اس شان کے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے، عام جنتیوں سے اس کا 6666 درجے اوپر مقام مرتبہ ہوگا. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن پاک سیکھتا ہے، سکھلاتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے اندر بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے ہیں اور آگے سکھلاتے ہیں.
اب دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں وزیر بھی ہیں، صدر بھی ہے، مشیر بھی ہے، تجارت کرنے والے تاجر بھی ہیں، زراعت کرنے والے بہت سے کسان ہیں. کسی کو اللہ کے حبیب نے بہتر نہیں فرمایا، لیکن قرآن پاک یاد کرنے والے اور یاد کروانے والے کو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور یہ اللہ کے حبیب کا فرمان جب سے اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت تک یہ فرمان باقی رہے گا، اور یہ شان حفاظ کرام اور قرآن حضرات کی شان میں فرمایا. اور یہ فرمایا کہ جو ہم یہ قرآن یاد کرتے ہیں نا، یہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی محنت سے یاد کیا، یہ اپنے اساتذہ کی دعا سے انسان آگے پہنچ جاتا ہے. اور دعا کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا کے ذریعے وہاں پہنچ جاتا ہے اس مقام کو جس مقام کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فائق کے عالم تھے ہندوستان میں، اور بہت دیر تک انہوں نے حدیث شریف پڑھائی، نصف صدی حدیث پڑھائی انہوں نے. ان کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ دیوبند کے قریب ہندو بنیوں نے کہا کہ ہم نے پڑھا کتابوں کے اندر آپ کے نبی کی چال ایسی تھی، وہ یوں چلتے تھے، یوں بولتے تھے، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب چال کیسے چلتے تھے، ہمیں ذرا چال چل کر دکھا دیں. انہوں نے کہا کہ کل عصر کے بعد آنا. ساری رات اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، اور سارے دن حدیث پڑھائی، اللہ سے دعا مانگتے رہے، یا اللہ میں کون ہو سکتا ہوں، میں تو تیرے نبی کا نقال ہوں، غلام ہوں، لیکن میں ان کی بات کو نقل کرنا چاہتا ہوں. ہم نے پڑھا اللہ کے حبیب کے جب چلتے تھے ان کی چال میں 3 صفتیں تھیں. نمبر 1، جب وہ چلتے تھے قدم جما کے چلتے تھے، تیز چلتے تھے، جھک کے چلتے تھے عاجزی کے ساتھ. اور فرمایا علماء نے کہ اگر اس بات کا تجربہ کرنا ہو تو آدمی اوپر سے جب ڈھلوان طرف آتا ہے تو یہ تینوں چیزیں انسان کی چال میں صفت ہوتی ہیں. قدم جما کے چلتا ہے، تیز چلتا ہے، جھک کے چلتا ہے. تو انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ عصر کے بعد بہت سا مجمع وہاں ان کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا. حضرت جب چلے تو اس قدر چلے کہ بہت سے لوگ دیکھ کر ان کو مسلمان ہو، کہ کہا کہ جس نبی کی چال میں اتنی صفت ہے اس کی بات میں کتنی صفت ہوگی. اب میری بات پہ غور کیجئے، جو بات اللہ کے حبیب نے فرمائی وہ حق ہے، وہ سچ ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضرت ایک دفعہ اس میں پاک و ہند ایک تھا، تو حضرت دہلی سے کشمیر جا رہے تھے، تو حضرت نے گجرانوالے سے گزر کے جانا تھا، اور اس زمانے میں ٹرین رات کو تقریباً کوئی 4 ساڑھے 4 بجے گزرتی تھی. اور سب سردی کے موسم میں ان کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہیں پتہ چلا کہ میرے استاد میرے شہر سے گزر کے جا رہے ہیں. اب دل میں خیال آیا کہ میں ان کے اکرام میں، ان کی عزت کے لیے ان کے پاس جاؤں. پھر دل میں خیال آئے کہ ٹرین تو رات کو 3 ساڑھے 3 4 بجے گزرے گی، تو پتہ نہیں کس ڈبے میں حضرت سوئے ہوئے چلے جائے، مجھے نہیں جانا چاہیے. لیکن پھر دل میں اللہ نے بات کو ڈالا کہ عبد الواحد وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے. کل قیامت کے دن اللہ بتائے گا کہ یہ آپ کا ادنا غلام، آپ کا شاگرد آپ کے اکرام میں، کہ آپ تو شیخ الحدیث تھے، ان کے اکرام میں گئے. تو آتے حضرت فرماتے ہیں کہ میں رات کو اٹھا، ہمارے استاد صاحب جو تھے نا وہ کہوا پیتے سبز کہوا، تو میں نے ایک کتنے میں سبز کہوا لیا اور ساتھ میں گرم پانی لیا، اور میں جا کے اسٹیشن بیٹھ گیا. کوئی لائٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو وہاں جا کے میں نفل پڑھنے لگ گیا، دعا مان، یا اللہ میرے استاد گزرے تو مجھے زیارت نصیب ہو جائے. تو حضرت فرماتے ہیں رات کو تقریباً 3:45 کے قریب ٹرین گزری اور آ کر رکی. اب میں وہاں لمبی ٹرین ہے، کھڑا ہو گیا. اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ کھلا، ٹرین رکی، دروازہ کھلا، تو میں دیکھا حضرت ٹرین سے نیچے اترے، ہاتھ میں لوٹا ہے، سنجے کے لیے جا رہے تھے. تو میں آگے جلدی ہو کے بڑھا، میں استاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کرے عبد الواحد تو رات کو یہاں پر کیوں؟ اب استاد میں صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، یہ سبز کہوا ہے اور یہ گرم پانی ہے وضو کے لیے. فرماتے ہیں کہ استاد نے دل سے ایسی کوئی دعا دی مجھے کہ مرتے دم تک میری کبھی تہجد قضا نہیں. تو طلباء سے گزارش ہے کہ جو بندہ اپنے اساتذہ کی دل سے قدر کرے گا، عزت کرے گا، استاد کی دعاؤں سے بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے.
جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود